حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت کی مشکلات۔ تحریر سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری، قسط 6۔ خطرناک سازش اور اس کا مقصد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آنے والی مشکلات کو سمجھنے کے لیے اس سازش کو سمجھنا ضروری ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، کیونکہ جن سازشیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہی سازشی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف چھپ کر برسر پیکار رہے۔ سامنے چہرے اور تھے لیکن پس پردہ سازشی وہی تھے۔ وہی سازشی جتن کرتے رہے تھے کہ امت مسلمہ میں تفرقہ پڑے اور یہ آپس میں جھگڑتے رہیں تاکہ طاقت کا مرکز سازشی بن جائیں۔ اس زمن میں کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ سمجھا جا سکے کہ سازشی خلافت کے نظام کو کس طرح نقصان پہنچا رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو حکم دیتے اس پر عمل درآمد نہ کیا جاتا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بے بسی کی تصویر بنا دیا گیا۔ سازشی امور خلافت میں اس قدر مداخلت کرنے لگے تھے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے پوری سلطنت میں جھوٹے احکام بھیجتے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ نہ لگنے دیا جاتا۔ اگر پتہ چل بھی جاتا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کچھ نہ کر پاتے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اتنے اہم عہدوں پر آ چکے تھے کہ ان کو کچھ کہا نہ جا سکتا تھا، اور یہی وجہ بنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی۔ موجودہ دور میں اگر آپ نے اس طاقت کو سمجھنا ہو تو پوری دنیا میں اس کو ڈیپ سٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خفیہ طرز حکومت ہوتا ہے جو طاقت کے بل بوتے پر جب اپنے مقاصد کے لیے حرکت میں آتا ہے تو قانون کے دائرے سے منزہ و مبرہ ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ قانون کی گرفت سے باہر ہو جاتا ہے بلکہ حکومتی مشینری کی پہنچ سے بھی دور ہوتا ہے۔ اس کے لیے مختلف نام ہیں جیسے شیڈو گورنمنٹ، ڈیپ سٹیٹ اور سٹیٹ ود ان سٹیٹ۔ یہ عموماً کسی ملک کی آرمڈ فورسز، انٹیلیجنس، پولیس اور بیوروکریسی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ملکی حالات کے مطابق ان اداروں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو سکتا ہے اور سب کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ طاقت کے خفیہ استعمال کا یہ طریقہ سب سے پہلے ترکوں نے دریافت کیا۔ وہاں کے لیڈر حیران و پریشان تھے کہ وہ احکامات کچھ دیتے ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے اور ان کے احکامات بدل دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے چھپی ہوئی طاقت کو دریں دولت کا نام دیا۔ اس زمن میں کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آخری دور اسی طرح کی مشکلات سے دوچار تھا۔ ایک، باغی جب تیسری بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی نیت سے مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کے پاس ایک خط تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خط حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہمارے خلاف لکھا گیا کہ مصر پہنچتے ہی ہمیں قتل کر دیا جائے یا دوسری سزائیں دی جائیں۔ خط لے جانے والا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خادم تھا اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اونٹنی پر سوار تھا۔ ان باغیوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے خط برآمد ہوا جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر ثبت تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، قاصد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور انہی کے اونٹ پر سوار تھا، اور یہ لوگ وہ خط اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے اور لوگوں میں گھوم پھر کر اسے دکھا رہے تھے۔ اہل مدینہ نے اس خط کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس خط پر گواہی پیش کرو۔ اللہ کی قسم یہ خط نہ میں نے خود لکھا نہ لکھوایا اور نہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس کی طرف سے ہے، اور رہی مہر تو وہ جعلی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ پس صادقین نے آپ کی بات کی تصدیق کی اور کاذبین نے جھٹلایا۔ تاریخ ابن کثیر۔ طبری اس کے متعلق لکھتے ہیں، جب یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا، یہ غلام آپ کا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ غلام میرے علم کے بغیر چلا گیا تھا۔ وہ بولے، یہ آپ کا اونٹ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اسے میرے علم کے بغیر میرے گھر سے لے گیا تھا۔ وہ بولے، یہ آپ کی مہر ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی دوسرے نے لگا دی ہوگی۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ اول صفحہ 420-421۔ کیا کوئی ذی عقل یہ سوچ سکتا ہے کہ جہاں ایسا معاملہ درپیش ہو کہ پوری سلطنت میں بغاوت کا خدشہ ہو، کیا وہاں کوئی اونٹ پر ایسا اہم پیغام دے کر کسی کو بھیجے گا یا تیز رفتار گھوڑے پر؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنا اونٹ کیوں کر بھیجتے جبکہ وہ جانتے تھے کہ اہل مصر اسی راستے سے واپس جا رہے ہیں؟ اگر خط دے کر بھیجنا مقصود ہوتا تو اپنا اونٹ ہرگز نہ بھیجتے کہ باغی دور سے ہی پہچان جائیں، کیونکہ اس وقت صرف آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک اونٹ تھا جو آپ رضی اللہ عنہ نے حج کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بھیجنا ہوتا تو اسی راستے پر نہ بھیجتے بلکہ علیحدہ راہ اختیار کرنے کا حکم فرماتے۔
چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اپنے غلام کو کیوں بھیجتے کہ اہل مصر دیکھتے ہی پہچان گئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام ہے۔ اگر خط بھیجنا ہی ہوتا تو کسی اور کو بھیجتے کہ باغیوں کو بھی شک نہ ہوتا۔ اگر ان سارے حقائق کو مد نظر رکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو پھنسایا گیا، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ فریم کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سازشی نظام خلافت کے اندر اتنا گھس چکے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے غلاموں، سواریوں اور مہروں کو بغیر اجازت اور بغیر خبر ہوئے استعمال کر رہے تھے۔ نمبر 2، سازشی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دور رکھا جائے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخلصانہ اور حکمت پر مبنی مشوروں پر عمل کرنے سے خلافت مضبوط ہوتی اور وہ اپنے مذموم ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف چالیں چلیں۔ طبری لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن اسود سے فرمایا کہ کل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں دوبارہ یہ عمل نہ دہراؤں گا اور آپ کے مشورے پر عمل کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریر فرمائی تھی اور وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہ گھر چلے گئے تو مروان نے آپ ہی کے دروازے سے نکل کر لوگوں کو گالیاں دی اور انہیں تکلیف پہنچائی۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ اول صفحہ 416۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مروان نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے ارادے سے باز رکھا۔ تاریخ طبری۔ یہاں تک کہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لوگوں نے مروان کی وجہ سے آپ کو چھوڑ رکھا ہے، لہٰذا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا لیں۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ اول صفحہ 414۔ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت نرم دل اور معاف فرمانے والے تھے۔ سازشیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی ان صفات سے فائدہ اٹھایا۔ سب سے پہلے جس لائن نے آپ رضی اللہ عنہ سے گستاخی کی، اس کا نام جبلہ بن عمرو ساعدی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت فراخ دل تھے۔ اس لائن نے بھرے بازار میں آپ رضی اللہ عنہ سے گستاخی کی، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے اسے کوئی سزا نہ دی اور نہ ہی کسی اور کو اجازت دی کہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ اس کے بعد سازشی اور باغی مزید دلیر ہو گئے۔ آپ ہر معاملے میں جو آپ رضی اللہ عنہ کی ذات سے متعلق تھا لوگوں کو معاف کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امت کے مابین جنگ و جدل اور خون ریزی کے سخت خلاف تھے۔ سازشیوں نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو ان کی تمام حرکتوں اور گستاخیوں کے باوجود لڑائی کی طرف بھی نہیں آ رہے، تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے سے سازش کر کے لڑائی کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے کرایا، جو آخرکار شہادت عثمان رضی اللہ عنہ تک جا پہنچا۔ اس سلسلے میں طبری لکھتے ہیں، ابو حفصہ یمانی کا بیان ہے، میں ایک صحرا نشین عرب کا غلام تھا۔ مروان نے مجھے پسند کیا، اس لیے اس نے مجھے، میری بیوی اور لڑکے کو خرید لیا اور ہم سب کو آزاد کر دیا اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور ہو گئے تو بنو امیہ ان کی حفاظت پر مأمور تھے اور مروان ان کے گھر رہنے لگا تھا۔ میں بھی مروان کے ساتھ تھا۔ فریقین میں نے ہی جنگ کو بھڑکایا تھا اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو گھر کی چھت سے نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا۔ اس کا نام نیاز اسلمی تھا۔ اس وجہ سے جنگ چھڑ گئی۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ اول صفحہ 435۔ نمبر 5، اس امر سے بھی سازش کی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرے کو، سیف کی روایت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ 40 دن رہا اور باغیوں کا قیام 70 دن رہا۔ جب 18 دن گزر گئے تو دوسرے شہروں سے مسافر آئے اور انہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک سے امدادی فوجیں آ رہی ہیں، جن میں حضرت حبیب، معاویہ اور قید کا امدادی فوج لا رہے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ فوجی امداد کبھی نہ آ سکی۔ اہل مدینہ صرف منتظر ہی رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس سلسلے میں طبری لکھتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حالات دیکھے کہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں تو انہوں نے امیر معاویہ کو شام میں خط لکھ کر بھیجا۔ جب امیر معاویہ کے پاس یہ خط پہنچا تو وہ حالات یعنی مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے۔ تاریخ طبری جلد سوم حصہ اول صفحہ 423۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین لکھتے ہیں کہ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھیراؤ کر رکھا تھا، تو امیر معاویہ نہ تو فوری طور پر مدد کو پہنچے اور نہ ہی کوئی دستہ روانہ کیا۔ کتاب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔
اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی گورنروں اور عاملوں کو بھی خط لکھے کہ مدد بھیجیں، لیکن وہ مدد نہ آئی۔ اس کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ فلاں مدد فلاں جگہ پہنچ چکی تھی یا مدینے کے قریب تھی۔ بہرحال اس پر سب مشہور مورخ متفق ہیں کہ کوئی مدد مدینہ تک نہ پہنچ سکی۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مختلف گورنروں سے مدد مانگی، امیر شام کو بھی خط لکھا، مگر انہوں نے دوسروں کی طرح تجاہل سے کام لیا اور اس قدر تاخیر کر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کتاب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ۔ نمبر 6۔ سازش اس قدر سنگین ہو گئی تھی کہ باغی کھلے عام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کرتے تھے، جبکہ پہلے کسی خلیفہ کے دور میں ایسا نہ ہوا۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ خلیفہ بننے کے مستحق نہیں ہیں، اس لیے آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ تاریخ طبری۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ خلافت سے آپ دستبردار نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو ہم ایک طرف جا کر جمع ہو گئیں تاکہ آپ آزادی سے گفتگو کر سکیں۔ بات چیت ہوتی رہی، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، عثمان، امید ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیض پہنائے گا۔ اگر منافقین تم سے اس قمیض کے اتارنے کا مطالبہ کریں تو مجھے ملنے تک اس قمیض کو نہ اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ مسند احمد 25073۔ ابن سعد لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک روز تمہیں ایک کرتا پہنائے گا، اگر منافقین تم سے اسے اتروانا چاہیں تو تم اسے کسی ظالم کے لیے نہ اتارنا۔ طبقات ابن سعد جلد 2 حصہ سوم صفحہ 139۔ نمبر 7۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری چند سالوں میں فتنہ عروج پر تھا۔ اپنی کتاب میں محمد رضا مصری لکھتے ہیں، کوفے میں فتنہ نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ لوگ اپنی مجالس میں بیٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور سعید یعنی گورنر کوفہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے۔ لوگ اس کے لیے بکثرت جمع ہونے لگے۔ سعید اور شرفائے کوفہ نے یہ صورتحال لکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ان کو یہاں سے نکال دیجیے۔ کتاب عثمان بن عفان۔ مضمون جاری ہے۔ استفادہ کتب: تاریخ طبری، مصنف علامہ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، ناشر نفیس اکیڈمی کراچی۔ طبقات ابن سعد، مصنف محمد بن سعد، نفیس اکیڈمی کراچی۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، مصنف طٰہٰ حسین۔ عثمان ابن عفان، مصنف محمد رضا مصری۔